جو مسئلہ چل رہا ہے وہ خطوط کا مسئلہ ہے. اگر کوئی آدمی لکھ کر کے بیوی کو طلاق دے تو اس کے متعلق کیا باتیں ہوں گی, طلاق کیسے واقع ہوگی کیسے نہیں. اب اس میں ایک شبہے کی بات یہ تھی کہ اگر کسی اور نے کسی بیوی کو لکھ دیا دوسرے کی بیوی کو, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جب تحریر پہ طلاق واقع ہو جا رہی ہے اور لکھتے ہی واقع ہو جا رہی ہے تو کہیں ایسا ہو کہ دوسرا بندہ دوسرے کی بیوی کو لکھ کے بھیج دیا تو کیا ہوگا. یہ بھی تو ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. تو آج اس مسئلے کو حل کریں گے انشاءاللہ کہ جب تحریر پہ واقع ہو جا رہی ہے تو کیا ہر تحریر پہ واقع ہو جائے گی, یہ غور کرنا ہے آج. تو یوں سمجھیں کہ کل اب تک جو مسئلے خط والے بیان ہوئے اس کا آج نچوڑ ہے, حل ہے آج کہ کون سے پر پکا طلاق واقع ہو جائے گی. دیکھیے, تحریر سے طلاق کے ثبوت میں یہ ضروری ہے کہ شوہر اقرار کرے کہ میں نے لکھی ہے یا پھر لکھوائی ہے. جو کل میں نے مسئلہ بیان کیا کہ جیسے شوہر لکھے گا ویسے ہی طلاق واقع ہو جائے گی, بیوی کو پہنچے یا نہ پہنچے. تو یہ شرعاً طلاق اس پر واقع ہو جائے گی اللہ کے نزدیک. اللہ کے نزدیک شرعاً اس پر طلاق, کیونکہ اس کے دل کی جو بات تھی طلاق کو نکل گئی, تو اللہ کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی. مگر بیوی پر حکم لگانے کے لیے کہ تو جدا ہو گئی, اقرار شوہر کا ضروری ہے. یا تو شوہر کہے کہ میں نے یہ لکھوائی ہے یا پھر میں نے لکھی ہے, تو شوہر جیسے ہی اقرار کرے گا ویسے ہی بیوی کو اس سے جدا کر دیا جائے گا اور بیوی کو اس سے دور کر دیا جائے گا. یا عورت اس پر گواہ پیش کرے, عورت گواہ پیش کرے کہ نہیں اس نے ہی لکھا ہے, یا تو پھر گواہی پیش کرے عورت. جیسے اس نے کہا کہ میں نے طلاق نہیں دیا لکھنے کے بعد, شوہر نے کیا کہہ دیا, لکھنے کے بعد کہہ دیا میں نے نہیں لکھا تھا, میں طلاق نہیں دیا. اب بیوی کو جو یقین ہے اس یقین کو پورا کرنے کے لیے اب وہ اس پہ گواہ پیش کرے کہ نہیں فلاں کے سامنے تو انہوں نے لکھا ہے, یہ اس کے گواہ ہیں. تو اس گواہی کی بنیاد پر اب اس کو طلاق واقع ہو جائے گی, ورنہ تو پھر امان اٹھ جائے گا, خطرہ ہو جائے گا, دوسرے کی بیوی کو دوسرا طلاق لکھ کے بھیج دے گا اور گھر اس کا اجڑ جائے گا. تو محض تحریر کی بنیاد پر وقوع نہیں ہوگا. دو چیزیں ہیں, طلاق دینا اور طلاق واقع ہو جانا, یہ دو چیزیں ہیں, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو مسئلہ سب سمجھ میں آ جائے گی. طلاق دینا ایک الگ چیز ہے, طلاق پر جانا یہ الگ چیز ہے. شوہر نے جیسے ہی طلاق لکھا طلاق ہو گیا, مطلب اس نے طلاق لکھ دیا, اس کے دل کی بات ہو گئی, شرعاً طلاق مان لی جائے گی. لیکن بیوی پر واقع کب ہوگی, جب اس کا پختہ ثبوت مل جائے. یا تو شوہر خود اقرار کر لے کہ میں نے طلاق دیا ہے, اور یا تو پھر وہ انکار کر رہا ہو شوہر تو بیوی گواہ پیش کر دے کہ انہوں نے دیا ہے. یا تو بیوی گواہ پیش کر دے یا شوہر خود اپنے منہ سے اقبال جرم کر لے کہ میں نے یہ کیا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی. اس لیے کہ محض اس کے خط سے مشابہ ہونا یا اس کی دستخط ہونا یا اس کی جیسی مہر ہونا یہ کافی نہیں ہے. اپنا سکہ لگا دیا ہو یہ بھی کافی نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی چرا کے لگا سکتا ہے. دستخط تو کاپی کر کے لوگ بینکوں سے پیسے نکال لیتے ہیں, تو دستخط بھی ہو سکتی ہے اس کی. تحریر بھی تحریر کی طرح ہوتی ہے, ہماری رائٹنگ کی طرح کسی کی رائٹنگ ہو سکتی ہے. کوشش کر کے وہ سیکھ سکتا ہے. ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچے ہماری طرح لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت سارے بچے پوری کاپی کر لیتے ہیں. تو تحریر کی جیسی تحریر بھی ہو سکتی ہے, مہر بھی چرائی اور بنوائی جا سکتی ہے, دستخط کی بھی نقل کی جا سکتی ہے. تو اگر ایسا بندہ کر دے اور کوئی بھی دوسرے کی بیوی کو طلاق لکھ کے بھیج دے تو طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی, جب تک وہ لکھنے والا اقرار نہ کر لے کہ میں نے ہی تحریر لکھی ہے. یا پھر اگر انکار کرتا ہے تو بیوی اس پر گواہ پیش کر دے کہ نہیں انہوں نے ہی لکھی ہے. ان دونوں صورتوں میں تحریر کا ہی صرف مسئلہ ہے, صرف تحریر کا, منہ والا نہیں. منہ والا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے, جیسے نکلا ویسے پڑھا. تو یہ تحریر میں اس چیز کا احتیاط کرنا ضروری ہے کہ ہاں. یا پھر ایک صورت اور بھی ہے کہ عورت کو غالب گمان ہو جائے, پورا یقین ہو جائے کہ میرے شوہر نے ہی یہ تحریر لکھی ہے, یا تو گواہ پیش کر دے یا پھر وہ غالب گمان یقین کی بنیاد پہ کہے کہ نہیں یہ کوئی اور لکھ ہی نہیں سکتا, یہ میرا شوہر ہی لکھا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں جتنی صورتیں بتایا یہ تحریر والے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اچھا, اب خط میں لکھا طلاق اور اس پہ لکھ دیا متصلاً انشاءاللہ, کہا کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں انشاءاللہ. تو جیسے ہی ٹچ کر کے لکھا میں تم کو طلاق دیتا ہوں انشاءاللہ, تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. اس انشاءاللہ کے لفظ نے اس کے طلاق کو روک دیا. لیکن اگر اس نے اس طرح سے لکھا تحریر میں کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں, پھر اسپیس دے دیا, اسپیس دینے کے بعد لکھا انشاءاللہ, تو طلاق واقع ہو جائے گی. کیونکہ اسپیس دینے کی وجہ سے وہ دونوں دو باتیں ہو گئی, اور جب تک اسپیس نہیں دیا تھا تو دونوں ایک ساتھ ملی ہوئی تھی,
تو انشاءاللہ کا مطلب ہو گیا اگر اللہ نے چاہا، اللہ کب چاہے گا کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو؟ بات سمجھ گیا؟ تو جیسے متصلاً اس نے لکھ دیا، یعنی سٹا کر کے ایک دم ٹچ کر کے انشاءاللہ، تو طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر اس نے دور دور لکھ دیا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. اگر یہ مسئلہ سیکھ کر کے بیوی کو ڈرانا چاہیں تو اسے ڈرا سکتے ہیں. لکھ دیجئے اور ٹچ کر کے لکھ دیجئے انشاءاللہ طلاق واقع نہیں ہوگی، بیوی ڈر جائے گی. یہ تو چھوڑ سکتے ہیں ابھی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، لیکن اس کے لیے بیوی کو سمجھانا بھی پڑے گا کہ طلاق کتنا حساس مسئلہ ہے، تاکہ ڈرے طلاق سے. ورنہ کتنی بیویاں ہیں طلاق سے ڈرتی ہی نہیں. حکم ہے کہ اگر بیوی نماز نہ پڑھے تو آپ اسے ڈانٹیے، پھر اسے ماریے، پھر اس سے بستر الگ کر لیجیے. اب یہ تینوں طریقے آپ نے اپنا لیا، پھر بھی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو طلاق دے دیجیے. حکم ہے شریعت کا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب کسی کی بیوی اتنی ٹھیک ہو، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، بستر بھی الگ کر لیے، اس کے پاس نہیں سو رہے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کوئی بھی سزا دے رہے ہیں، ماننے کو تیاری نہیں، شیطان بیٹھا ہوا ہے دل میں. لیکن وہ آپ کے طلاق سے بھی نہیں ڈرنے والی ہے. وہ جو نماز نہیں پڑھ رہی خدا سے نہیں ڈر رہی، آپ کے طلاق سے کیا ڈرنے والی ہے؟ تو پہلے اس کے دل میں طلاق کا خوف بیٹھانا پڑے گا. وہ جانے طلاق کتنا شدید چیز ہے اور ہم اس سے جدا ہو جائیں گے تو ہم بکھر جائیں گے. تو اس چیز کو جب وہ سمجھے گی تب آپ کے طلاق سے ڈرے گی. نہیں تو جب وہ سمجھے گی نہیں تو آپ کتنا بھی کہتے رہیے، کتنا بھی ڈنڈا اٹھا کے اس کے پیچھے پیچھے گھومیے، پھر بھی وہ سمجھنے والی نہیں ہے.